أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صلى الله عليه وسلم. مجلس عزائے سرکار سید الشہداء برائے ایصال ثواب برائے بلندی درجہ مرحوم سید علی عباس حزبی کے لیے منعقد کی جا رہی ہے. سوگوار خاندان کو تعزیت پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور خاندان میں خاص طور سے نقی بھائی کو بھی تعزیت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے کہ بہرحال ایک مشکل ترین وقت ہے. خدا کی طرف سے ایک ایسا عنوان امتحان ہے کہ جو مرحوم کو ملاتا ہے شہداء کربلا سے اور صبر کرنے والوں کو ملاتا ہے اسیران کربلا سے. یقیناً اس سے بڑھ کر ایصال ثواب اور کیا ہوگا کہ جس کی یاد میں حسین کا نام لیا جائے، جس کے غم میں عباس کا مرثیہ پڑھا جائے، اسے ایصال ثواب بھلا کیوں نہ نصیب ہوگا. یہی تو کمال اہل ایمان کا ہے کہ اپنے مرنے والے کو یاد نہیں کرتے، کربلا والوں کو یاد کرتے. اور یقیناً اگر غم کربلا نہ ہوتا تو غم دنیا کا بوجھ اٹھانا انسان کے لیے ممکن نہ ہوتا. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہ غم انسان کو ہلکان کر دیتے. غور کیجئے کہ انسان جتنا غموں میں گرفتار رہتا ہے اتنا کھلتا چلا جاتا ہے. سوائے غم عزائے سرکار سید الشہداء کے جتنا اس غم میں پڑتا ہے نکھرتا چلا جاتا ہے. اپنے عزیز کو رونا فطرت ہے. بھائی بھائی کو یاد کرے، بیٹی باپ کو یاد کرے، بچہ باپ کو یاد کرے. یہ سب رشتے تقاضے بتاتے ہیں کہ فطرت ہے آنسو بہانا، لیکن فطرت تو ہے، عبادت نہیں ہے. اپنے کو رونا فطرت ہے، زہرا کے لال کو رونا عبادت ہے.
تو ہم فطرت پہ کیوں بحث کرتے؟ ہم نے فطرت کو عبادت میں تبدیل کیا، اپنے کا ماتم نہ کیا، زہرا کے لال کا ماتم کیا۔ اور یقیناً اس سے ایصال ثواب بھی ہو گیا اور حصول ثواب بھی ہو گیا۔ موت تو برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بڑا آسان ہے موت کہنا، بڑا مشکل ہے موت سمجھنا۔ تو آئیے آج آپ کی خدمت مقدس میں چند کلمات پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے یاد رکھیں، ابھی جو بیان کر رہے تھے مجھ سے پہلے ذاکر اول، بزرگ شخصیت ہیں، اور کون نہیں جانتا، کب سے مجلس اذاں کی رونق ہے ماشاءاللہ، اور آواز کی جو کیفیت ہے بتا رہی ہے کہ امام سے بہت قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال کر رہے تھے ذکر امام علیہ السلام کی زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے۔ تو زندگی کے مسئلے کو آپ کی خدمت میں ایک جملے سے بیان کروں، سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما رہے تھے ابو ذر سے یا ابا ذر، عربی لحاظ سے اس کا استعمال کبھی واو سے ہوتا ہے، کبھی الف سے اور کبھی یا سے ہوتا ہے، یا ابا ذر یعنی ابو ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، ابا ذر غنیمت سمجھو 5 باتوں کو 5 باتوں سے پہلے۔ اغتنم، اے ابو ذر غنیمت سمجھو حیاتک، اپنی زندگی کو، قبل موتک، اپنی موت کے آ جانے سے پہلے۔ تو جو کر سکتے ہو، جو حاصل کر سکتے ہو اپنی زندگی میں خود حاصل کرو اپنی موت سے پہلے۔ یعنی حیات مال غنیمت ہے، موت مال غنیمت نہیں ہے۔ حیات کی اہمیت موت کے مقابلے میں اس لیے زیادہ ہے کہ انسان موت کے بعد کے سارے کام آسان کرنے کے لیے اسی حیات سے تو لے کے چلے گا۔ اگر یہ حیات نہ ہوتی تو موت کے بعد کا سامان تیار کیسے ہوتا؟ تو حیات کی اہمیت کو اس طریقے سے اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ ابو ذر غنیمت سمجھو، جتنا موقع مل گیا ہے اس موقع غنیمت سمجھو، اور اپنے دامن اعمال میں نیکیاں جمع کرتے ہوئے چلو، خدا معلوم کب موت کا فرشتہ آ جائے۔ کاش کہ موت کا فرشتہ بتا کر آتا تو اچھا ہوتا، چلو آ کر نہ بتاتا فون ہی کر دیتا، اور فون نہ کرتا تو کم از کم ایس ایم ایس ہی کر دیتا کہ میں آنے والا ہوں، ایس ایم ایس نہ کرتا تو مس کال کر دیتا۔ جو آپ سمجھیں آج کی زبان میں، ملک الموت سے پوچھیں تو صحیح کہ آئے بغیر بتائے ہوئے خدا کے بندے بتا کے آتے، تو ملک الموت کا جواب سن لیجئے۔ ملک الموت سے ملاقات ہو سکتی اور روز ہوتی ہے، ہم نہیں پہچان پاتے، یہ اور بات۔ روز ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے افراد سے ملک الموت نے مصافحہ بھی کیا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں وہ علامت بتاؤں تو سلوات پڑھے محمد، مشکل نہ ہو۔ روایتوں کا سہارا آپ کی خدمت میں، ملک الموت ہر گھر میں 5 مرتبہ آتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ 5 دفعہ کیوں آتے ہیں، پنجتن کی محبت میں 5 دفعہ ہیں یا نمازیں 5 ہیں اس لیے 5 مرتبہ آتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے 5 دفعہ آتے ہیں، بچاتے بھی 5 ہیں اور عمل بھی 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو عقیدہ بھی سمیٹ لیتے ہیں اور عمل بھی 5 دفعہ آتے ہیں ہر گھر میں، اور جب تک آتے رہیں گے جب تک اس گھر میں کوئی ایک بھی زندہ ہے، اس وقت تک آتے رہیں گے۔ ملک الموت کی آمد آپ کے لیے بیان کی روایات کی روشنی میں ملک الموت مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جی اگر کوئی اول وقت میں جماعت کے ساتھ نماز واجب کو پڑھے تو ملک الموت اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور آپ پہچان نہیں سکتے۔ ایسا نہ ہو کہ آج نماز مغرب میں آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھیں کون ملک الموت بن کے آیا۔ تو
تو ملک الموت روایات کی روشنی میں مصافحہ کرتے ہیں. تو مصافحہ تو کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دوستی ہو سکتی ہے. غور کیجئے گا، یہ صرف محکمہ پولیس کو زیب دیتا ہے یہ کہا جائے کہ نہ دوستی اچھی. سلمان پڑھے محمد والے. میں نے محاورہ بیان کیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، بہرحال مشہور یہی ہے، لیکن فرشتہ موت سے دوستی ہی اچھی ہے. دوستی کا ایک طریقہ تو عقیدہ ہے کہ فرشتہ موت کہتا ہے مومن کے سرہانے آ کر کہ مت گھبرا، تجھ پہ اتنی شفقت کروں گا جتنی تیرے باپ نے بھی تجھ پر نہ کی. کیوں کہ مولا کے چاہنے والوں کے لیے موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. تو یہ اپنے مقام پر ہے کہ انسان پہچان لے کہ موت کے دو مسئلے، ایک عقیدہ ایک عمل. عقیدہ کیسا اور عمل کیسا ہو. عقیدہ ایسا ہو جیسے خدا چاہتا ہے، اور عمل ایسا ہو جیسے خدا والے چاہتے ہیں. تو عقیدت اور ہے، عقیدہ اور ہے، عمل اور ہے، دکھاوا اور ہے. موت سب کو آنی ہے، موت سے انکار ممکن نہیں. ملک الموت روز آتے ہیں اور سب کو دیکھتے ہیں. ملک الموت سے کوئی مسٹیک نہیں ہو سکتی کہ آپ کو لے گئے میرے بدلے میں. ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. میں تو بہت سارے نام مکس کر کے رکھتا کہ ہو سکتا ہے اس نام کا بندہ لینے آئیں تو اس کو علمات پڑھے محمد والے. خدا کے نظام میں کوئی ایرر نہیں آ سکتا. خدا کے نظام میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. رتی برابر بھی نہیں، ذرہ برابر بھی نہیں. ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ غلطی اگر ہو تو پھر علم کی کمی کو بتاتی ہے. اور خدا خالق علم ہے، خالق لوح و قلم ہے. اس سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اس کا بنایا ہوا نظام ہے. تو ملک الموت سے جب پوچھا گیا ملک الموت یہ تو بتاؤ کہ تمہارے سامنے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی آبادی، یہ تو بتاؤ یہ سب کو کیسے پہچان لیتے ہو؟ غور کیجئے، بہت آسان سی مثالیں ہیں. ایک کنٹرول سسٹم ہے دنیا کے آج کے نظام میں. مجھے فیکٹری جانے کی حاجت نہیں ہوتی، میں اپنے موبائل کیمرے پر اپنی فیکٹری کے سی سی ٹی وی کیمرے کی لوکیشن ساتھ میں رکھتا ہوں، اس کو لنک ساتھ میں رکھتا ہوں، اور جیسے ہی لنک آن کرتا ہوں مجھے فوراً فیکٹری کے سارے کمرے اور تمام کام کرنے والے مجھے بیٹھے بیٹھے اپنے گھر میں دکھائی دیتے. ہو سکتا ہے آج موبائل آپ کے ہاتھ میں، کل موبائل بھی نہ ہو، آپ اپنی ہتھیلی پر اپنے تمام فیکٹری کے ملازمین کو دیکھ لیں کہ آنے والا دور جدید تر ہوگا، امام سے قریب تر ہوگا. تو یہ موبائل کے بہانے بھی ختم ہونے والے ہیں. بہت دو دیر کی بات نہیں ہے. امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات. مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے سے بات کرے گا، دیکھے گا اسے بغیر وسیلے کے. مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے سے بات بھی کرے گا اور دیکھے گا بھی بغیر بیچ کے وسیلے سے. تو وسیلہ ہمارا مسئلہ ہے، امام کا مسئلہ ہے. تو بہرحال آنے والے حالات کیسے ہوں گے اس کا اشارہ آپ کی خدمت میں آ گیا. موت کی بات ہو رہی تھی، ملک الموت سے پوچھا گیا آپ کو ساری لسٹیں ملتی کہاں سے؟ الیکشن کمیشن کو آج تک نہیں ملی، آپ کو کیسے ملتی؟ تو بہرحال ملک الموت نے جواب دیا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ کہ سب نے جیسے بچے کے ہاتھ پہ سکہ رکھا ہوا ہو، ایسے میرے ہاتھ پہ دنیا رہتی ہے. اللہ اکبر. کہ سکے کو الٹتا اور پلٹتا ہوں جیسے بچہ، مثال بچے کی دی جا رہی ہے. بچے کے ہاتھ میں سکہ، کبھی چاند والا حصہ سامنے آتا ہے،
کبھی پیچھے والا حصہ سامنے آتا ہے، اللہ اکبر، ایسے دنیا میرے سامنے ہے. تو ملک الموت کے سامنے اگر دنیا ایسی ہو تو ملک الموت جس کے نور سے بنا اس کے لیے دنیا کیسے؟ عجیب مسلمان نے ملک الموت سمجھ میں آ گیا. یہاں سے وہاں پوچھو کہ مغرب میں رہنے والا مرا، کس نے روح قبض کی؟ کا ملک الموت. مشرق میں رہنے والا مرا، کس نے روح قبض کی؟ کا ملک الموت. شمال میں مرا، جنوب میں مرا، سب جگہ لوگ مر رہے ہیں، روح کون قبض کر رہا ہے؟ کا ملک الموت. خدا نہیں، ملک الموت. اگر خدا کا فرشتہ اتنا باکمال ہو تو خدا کا ولی کتنا باکمال ہو. محمد علی محمد بلندہ تلوار. ملک الموت نے اللہ سے ایک بات کی ہے، اور اللہ سے کیا بات کی؟ کچھ باتیں اللہ نے ملک الموت سے کی، تمام باتیں روایات میں موجود ہیں. ملک الموت سے خدا نے پوچھا کہ ملک الموت یہ تو بتا، تمہیں کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے رحم بھی آیا کہ نہیں آیا؟ بہت غور کیجیے گا، غسال پروفیشنل غسل دینے والے، انہیں رحم نہیں آتا. اگر رحم کرنے بیٹھ گئے تو میتیں نہلانی پائیں گے. گورکن قبر کھودنے والے اور قبر پر مٹی ڈالنے والے، انہیں رحم نہیں آتا. جوان ماں ہو کہ بوڑھی ماں ہو کہ جوان بیٹا ہو کہ بوڑھا بیٹا ہو، دفن کر دے. اگر انہیں رحم آ گیا تو یہ تدفین کا عمل خطرے کا شکار ہو جائے. اب تو معاف کیجئے، کچھ لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو رحم نہیں آتا. اتنی مجلس سویم کی، چہلم کی، برسی کی پڑھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا مسئلہ. اللہ اکبر. مجھے یاد ہے استاد شہید سبت جعفر کی بات، کیونکہ استاد کے شاگرد مرثیہ پڑھ رہے تھے، مجھے استاد بار بار یاد آ رہے تھے. ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا یہ جملہ، بہت زیادہ مشہور تھا کہ استاد شہید سبت جعفر ہر مجلس میں سوس خانی میں ہوتے تھے، ایصال ثواب سویم ہو، مرثی ہو، چہلم ہو. اور ہمارے بہت مشہور و معروف عالم دین علامہ علی جعفر نقوی صاحب ایک زمانے بہت مجلسیں اس انداز کی پڑھا کرتے تھے. تو ایک محاورہ بن گیا، رضی جعفر سبت جعفر. تو یہ شہید کے الفاظ پیش کر رہا ہوں. کہتے تھے کہ لیاقت آباد کی عورتیں آپس میں کوستی ہیں ایک دوسرے کو، یہ کہہ کر کہ تیرے گھر رضی جعفر آئے اور تیرے گھر سبت جعفر آئے. سلمان پڑھے محمد. یہ مثالیں اس لیے قائم کی کہ دل سخت ہو جاتا. سخت کا مطلب اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اگر دل نرم کر کے بیٹھے تو کام نہیں کر سکے. ایسا نہیں کہ آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، ایسا نہیں کہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. انسانوں میں تو ہوتا ہے، پتھروں میں نہیں ہوتا. ملک الموت سے خدا نے پوچھا، یہ انسان تو نہیں، پتھر بھی نہیں، فرشتہ ہے، کہ کبھی تجھے کسی کی روح قبض کرتے ہوئے کو رحم تو نہیں آیا؟ رحم کا مطلب ملک الموت کے رحم کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے کام میں تاخیر. اور ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں جملہ یہ اس طرح بیان کیا کہ پروردگار ویسے تو کبھی مجھے رحم نہیں آیا، لیکن دو مقامات ایسے تھے جب مجھے خیال گزرا. ایک مقام وہ تھا جب تو نے مجھ سے کہا کہ میں ماں کی روح قبض کروں، اور ماں اور بچہ دونوں اکیلے پانی پر بہ رہے تھے ایک ہی تختے پر. تو نے مجھ سے کہا کہ میں ماں کی روح قبض کروں، بچے کو زندہ چھوڑ دوں. میں نے ماں کے ہاتھوں سے تختہ نکال دیا، ماں پانی میں گر پڑی اور غرق ہوئی، روح قبض ہوئی. دوسرا رحم اس وقت آیا یا خیال اس وقت گزرا جب شداد نے جنت بنائی. جنت ایسی بنائی کہ اس جیسی جنت آج تک اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی کافر نے بنائی. ایک مثال بن گئی.
اور جب شداد نے جنت کا پہلا وزٹ کرنا چاہا، اپنی بنوائی ہوئی جنت کا، ایک قدم اندر رکھا، ایک قدم باہر تھا، داخل ہونا چاہتا تھا، تو نے مجھ سے کہا روح قبض کر۔ خیال گزرا کہ اگر اندر جا کے کرتا تو کیا ہوگا؟ خدا نے جواب دیا ملک الموت یہ دونوں واقعات ایک ہی شخص کے۔ پروردگار کیا مطلب؟ کہ جس بچے کو تو دیکھ کر آیا تھا نا کہ تختے پر اکیلا پڑا ہوا ہے، شیر خوار، اس سے ہی ہم نے پلوایا حیوانات سے، اور وہ ہمارے ہی مقابلے پر جنت بنانے کھڑا ہو گیا۔ تو ملک الموت کا مسئلہ یہ کہ اسے رحم نہیں آتا، اگر رحم آئے تو وہ کام نہیں کر سکتا۔ ملک الموت نے اللہ سے ایک بات کہی ہے، پروردگار مجھے بدنام نہ کیا جائے، لوگ مجھ پہ الزام نہ رکھیں۔ آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر ملک الموت سامنے آ جاتا تو بہت سارے جاہل جٹ مل کے اسے جان سے مار دیتے۔ آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو مولا کے چاہنے والے۔ وہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کچھ شاعر کہہ دے کہ ملک الموت کی کلائی توڑ دے، تلوار پڑھے موت لگا دے۔ یہ فاسد خیالات ہیں۔ ملک الموت کو برا کہنا شرعاً حرام گناہ کبیرہ ہے، کہ ملک الموت خود کچھ بھی نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے ایک نمائندہ ہے۔ جو فرشتوں سے دشمنی اختیار کرے گا اللہ اسے اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یاد رکھیے، سارے مذاق کیجیے آپس میں، خدا کے بھیجے ہوں کو مذاق میں شامل مت کیجیے۔ تو ملک الموت کا معاملہ بڑا حساس ہے کہ عام طور پر اس سے لوگ گھبراتے ہیں۔ تو ملک الموت نے خدا سے کہہ دیا پروردگار میرا نام نہ استعمال ہو، لوگ یہ نہ کہ ملک الموت مار کے چلا گیا۔ آپ دیکھ لیں، خدا نے وعدہ کر دیا ملک الموت تمہارا نام بیچ میں آئے گا ہی نہیں۔ جس سے پوچھیں انتقال کیسے ہوا، کہا جی دل بند ہو گیا تھا۔ انتقال کیسے ہوا کہ جی دماغ کی شریان پھٹ گئی تھی۔ انتقال کیسے ہوا کہ جی فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس سے پھر کمزوری پڑی، گر پڑے مر گئے۔ آج سارے عوامل موت میں مجھے کوئی آج تک ایسا نہ ملا جس نے کہا ملک الموت آگے لے گیا۔ اب کوئی ملک الموت کو نہیں کوستا کہ ملک الموت آگے لے گیا، حالانکہ یقین سب یہی رکھتے کہ نہ دل کے بند ہونے سے انسان مرتا، نہ دماغ کی شریان پھٹنے سے انسان مرتا، نہ گلے کی رگیں کٹنے سے مرتا ہے۔ مرتا تو تبھی ہے جب روح قبض کی جاتی ہے، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری خدا نے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، سورہ سجدہ کی آیت موجود ہے۔ حبیب کہہ دیتے ان سے کہ تمہاری ارواح کو قبض کر لیتا ہے ملک الموت، مگر جب کرتا ہے جب تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ دو شرطیں یاد رکھیے، بیمار ہونا، صحت مند ہونا، غریب ہونا، امیر ہونا، سردی ہونا، گرمی ہونا، کوئی شرط موت کے لیے معتبر نہیں۔ دو شرطیں معتبر، ایک حکم خدا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَكِتَابًا مُعَجَّلًا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ کسی نفس کو یہ حق نہیں کہ مر جائے جب تک کہ اذن خدا اور وقت پورا نہ ہو جائے۔ تو ہر انسان اپنے وقت پر ہی مرتا ہے، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ یہ سب باتیں کہ بیکار کی ہیں جو آپ کہتے ہیں کبھی کبھار، آپ سے مراد جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وقت سے پہلے مر گیا، ابھی تو مرنے کی عمر نہیں تھی۔ تو کیا عمر کا فیصلہ تم نے کیا تھا؟ تم بتاؤ گے؟ تمہیں اپنی عمر کا اندازہ ہے؟ سلوات پڑھے تو موت کا مسئلہ واضح ملک الموت سے ملاتے ہوئے۔ ملک الموت تو انبیاء کے پاس بھی گئے ہیں، جب کسی نبی کو نہ چھوڑا ملک الموت نے تو امت ہی کس چکر میں؟ انبیاء کے پاس بھی آتے رہے،
سب سے بڑے انبیاء کا نام لیا جائے تو 3 انبیاء کا نام لے کر بات تمام کرتا ہوں. پہلے نبی جناب نوح علیہ السلام، اللہ کے عظیم پیغمبر، شیخ الانبیاء کہے جاتے ہیں. یوں کہیے سلسلہ رسالت میں یہ عظیم رسول ہیں. آدم ثانی کہے جاتے ہیں. جب ان کے پاس ملک الموت پہنچے 2500 سال زندہ رہے. ہم تو 100 سال سے پہلے ہی اپنا حساب کتاب پورا کر کے چلے جاتے. 2500 سال زندہ رہے، 2500 برس، اور 2500 برس میں 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے. آپ کے پاس جب پہنچے ملک الموت، آپ سب تو جانتے ہیں نوح علیہ السلام کہاں ہوتے ہیں؟ نجف میں. جو نجف مولا کو سلام کرنے جائے، مولا کے سلام کے ساتھ ساتھ اسے ایک ایکسٹرا فائدہ ملتا ہے کہ نوح کو بھی سلام کرتا ہے. تو نوح علیہ السلام کے پاس ملک الموت پہنچا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ چلیے میں آپ کو لینے کے لیے آیا. نوح علیہ السلام کسی ایسے مقام پہ کھڑے تھے جہاں دھوپ آ رہی تھی. تو فرمایا کہ ایسا ہے کہ اگر تم مجھے اتنی مہلت دو کہ میں سائے میں چلا جاؤں. سمجھ میں نہیں آتا کیوں آپ نے چاہا تھا. دھوپ میں مرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہ میت اٹھانے میں اگر دیر ہو جائے، دھوپ میں پڑا ہوا ہو، تو ہو سکتا ہے کہ عام میتوں میں کوئی اسمیل پیدا ہو جائے یا ایک توہین میت کا پہلو سامنے آ جائے. شاید یہ وجہ نبی کے لیے نہ ہو کہ نبی اللہ کے خاص نمائندے ہوتے ہیں. ارے جو ان سے منسوب ہو جائے اس کا اسم سڑتا اگلتا نہیں ہے، تو نبی کا کیسے ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے کیوں کہا؟ پھر سمجھانے کے لیے، اور بعد میں سمجھ میں آیا. جب ملک الموت نے اللہ کے نبی سے کہا میں اختیار نہیں رکھتا، میرا کام روح قبض کرنا ہے، ڈسکاؤنٹ دینا نہیں ٹائم کے اندر. جب ملک الموت سے نوح جیسا پیغمبر 1 منٹ نہ بڑھوا سکا، آپ اور ہم کس خیال میں ہیں کہ ملک الموت آئے تو کہیں رک جا بھیا ذرا مل تو لوں بچے سے، وہ کام رہ گیا تو بتا دو پیسے کہاں رکھے. نہیں چھوڑے. چیک پر سائن کا مسئلہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو، ملک الموت نہیں دے گا مہلت. جب نبی کو نہ دی تو ہمیں کیا دے گا؟ تو نبی سے کہا کہ آپ اللہ سے رابطہ کیجئے. میں سوچتا ہوں نبی ہو کر بھی آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ملک الموت کے ہاتھ میں اختیار نہیں. اصلاً آپ کا سوال اور ملک الموت کا جواب سارا مسئلہ تبلیغ انسانیت کے لیے تھا کہ دیکھو اگر 2500 برس میں ایسی عبادت، ایسی تبلیغ کے پتھر کھائے میں نے، انسانیت کو ڈوبنے سے بچایا میں نے، اگر مجھے مہلت نہیں ملتی تو تم 2-4 نمازیں پڑھ کر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہیں ڈسکاؤنٹ مل جائے. اب اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، پروردگار اتنی مہلت دے دے کہ میں آگے چلا جاؤں. خدا نے ملک الموت سے کہا اچھا رک جاؤ. نبی سائے میں چلا گیا. جب سائے میں پہنچے تو ملک الموت نے پوچھا اگر آپ کو خدا سے حیات کے 1-8 لمحے بڑھانے ہی تھے تو اتنے کم کیوں بڑھائے؟ اب کہتے 100 سال اور بڑھا دے، 500 سال اور بڑھا دے، 1000 سال اور بڑھا دے. کہنے بس میں چاہتا تھا کہ دھوپ میں نہ کھڑا رہوں، سائے میں آ جاؤں. کیا مطلب؟ اچھا یہ بتا دیجیے کہ 2500 برس آپ نے کیسے گزارے؟ کہ بس یہ سمجھ جیسے دھوپ سے سائے میں آ گئے. یعنی جناب نوح علیہ السلام نے عبادت خدا کے لیے 2500 سال کو ایسا سمجھا جیسے 1 سیکنڈ گزر گیا. اور ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوا اور آپ خود ہی جانتے ہیں. عبادت خدا میں 5 منٹ زیادہ ہو جائیں تو کمر دکھنے لگتی ہے، اور شیطان کی اطاعت میں اگر 15 منٹ بھی ہو جائیں تو کمر میں درد نہیں ہوتا ہے.
اور میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ غور کر لیجئے گا. آج اگر امام جماعت مسجد حاضہ میں نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھ دیں, سورہ انا اعطیناک الکوثر کی جگہ, تو ہو سکتا ہے بعض دوستو احباب کے مولوی صاحب آج لگتا ہے فارغ ہیں, تو کام ہم نہیں آج. اور باہر نکل کے مسجد کے صحن میں ہی اگر غیبت کی بات شروع ہو جائے قومیات کے نام پر ہی صحیح, تو 15 منٹ تو لگتا ہی کہاں گئے. بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی کا انداز دیکھیے 2500. دوسرے نبی جناب ابراہیم علیہ السلام, اللہ کے خلیل عظیم پیغمبر, آپ کی خدمت میں ملک الموت پہنچے, آپ کو سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. روز آتے تھے ملک الموت, بار بار آتے تھے. آج آئے ہیں, پوچھا آج کیسے آنا ہو اس وقت پہ؟ کہا آپ کو لینے آیا. کہا میں لینے آیا ہوں؟ جی آپ کو لینے آیا. ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے ہی سوال کر لیا, ملک الموت تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جو اپنے دوست کی جان لینا چاہتا ہوں؟ حل رائتا خلیلا یمیت خلیلہ. عجیب بات ہے. وہ جناب نوح علیہ السلام ملک الموت سے ڈسکاؤنٹ مانگ رہے تھے اتنا کہ میں سائے میں چلا جاؤں. ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے فرما رہے ہیں کہ تو نے کسی دوست کو دیکھا؟ خدا میرا دوست, میں اس کا دوست. تو میرا خلیل اپنے خلیل کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کیا تم نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے؟ ملک الموت کے پاس کو جواب نہیں, اس لیے کہ یہ فرشتہ ہے, انسان نہیں ہے, آگے سے نہیں بول سکتا. خدا سے رابطہ کیے پروردگار, کیا جواب خلیل کو, کیا جواب دو انہیں کہ کیا آپ نے کسی ایسے دوست کو دیکھا ہے جس سے دوست سے ملاقات کے لیے بولا ہے اور بہانے تلاش. موت کا فلسفہ بدل دیا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کی نمائندگی کی اور ملک الموت نے ربوبیت کی نمائندگی کی کہ رب کیا کہتا ہے, بندہ کیا کہتا ہے کہ مجھے کیوں مارنا چاہتا. رب کہتا ہے مارنا کسے, میں تو بلا رہا ہوں ملاقات کے لیے. اللہ اکبر. اگر سمجھ میں آ جائے تو آیت کافی ہے. کل نفس, صحیح آیت ہے نا, مکمل نہیں ہے. یہ قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے اور تینوں دفعہ یہ مکمل آیت کی شکل میں نہیں آئی. کل نفس ذائقۃ الموت مکمل نہیں ہے. ثم الینا ترجعون, جب تک خدا سے ملاقات کی نوید نہ ہو آیت مکمل کیسے ہو؟ تمام پڑھے محمد والے محمد. تو جیسے آپ کو خبر میری مرحوم علی عباس کے انتقال کی, آپ نے کیا پڑھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. راجعون کیا ملاقات, خدا کے پاس پلٹ کے واپس جانا ہے, تو خدا سے ملاقات تو ہے. اب ملاقات رحمت خدا سے ملاقات یا ناراضگی پروردگار سے ملاقات, یہ اپنے مقام پر ملاقات تو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. اب آئیے اسی مرحلے کو مکمل کرتے ہوئے کہ ہم سب کو زندگی ایک بار ملی ہے اور دوبارہ نہیں ملنے والی. جو کرنا ہے ابھی کر دیجیے کہ زندگی کا بھروسہ نہیں کب ختم ہو جائے. ہو سکتا ہے اس مجلس کے بعد ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے مجلس ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائے. اب کیا سوچ کے بیٹھے کہ رات کی روٹی کھا کے توبہ کریں گے, اور رات کی روٹی کھاتے کھاتے موت آ گئی تو توبہ کون کرے گا؟ کیا خیال تھا کہ جب بوڑھے ہوں گے تب توبہ کریں گے؟ بالکل جیسے لوگ کریں گے جب بوڑھے ہوں گے تب حج کریں گے, جب ریٹائرمنٹ لیں گے تب آئیں گے مسجد میں, جب دنیا والے اپنے کام سے نکال دیں گے تب اللہ کے کام کے ہو جائیں گے. عجیب سی بات ہے نا, جب تک اپنا کام چل سکتا ہے تو اللہ کے نام پہ کون آئے گا. لیکن یاد رکھیں آخری گفتگو آپ کی خدمت میں
امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ انسان تمہاری زندگی کے صرف 3 دن ہیں، ہر انسان کی حیات کے 3 دن کا مطلب 3 حصے زمانے کے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن کل کا جو گزر گیا یعنی ماضی، اب چاہے ساری کائنات خرچ کر دو، کل کا دن واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ آپ چاہو کہ بچپنا واپس آ جائے، ممکن؟ آپ چاہو کل کا دن واپس، ممکن؟ اور ایک آنے والا کل کا دن ہو سکتا ہے آپ کا میرا مستقبل، فیوچر ہو سکتا ہے ہم کل ہوں یا نہ ہوں، گزرا ہوا کل آ نہیں سکتا، آنے والے کل پہ یقین نہیں ہے، کیا بچا باقی؟ آج جو کرنا ہے آج ہی کر، اس لیے اب میں کہتا ہوں کل کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجیے، کیا محرم کا انتظار، کیا سفر کا انتظار، جو کر سکتے ہو آج کر، توبہ آج کر لو، نیکی آج کر، عبادت آج کر لو، جو کر سکتے ہو آج ہی کر لو۔ اور پھر بات سمیٹتے ہوئے کہ بہرحال خدا سے دعا مانگنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بہترین دعاؤں میں شامل ہے کہ اے خدا ہمیں دنیا میں بھی عطا کر حسنہ اور آخرت میں بھی عطا کر حسنہ، یعنی شاید میں دنیا میں اگر پانی مانگتا ہوں تو آخرت میں پانی نہیں مانگوں گا، آخرت میں پانی نہیں آب کوثر ہے، دنیا میں اگر میں نان اور مرغ مانگتا ہوں تو آخرت میں من و سلوہ ہے، یعنی کوئی ایسی نعمت جو میچ کرتی ہو نہیں ملے گی، تو یہاں بھی ہو اور وہاں بھی ہو، وہاں کی نعمتوں کی تشبیہات کچھ یہاں پر وہ الگ موضوع ہے، جیسے انار اور انگور کی مثالیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں جو یہاں پر وہاں پر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مرحوم علی عباس جب تک یہاں تھے تو یہاں کی نعمت کھاتے تھے، اب انہیں وہاں کی نعمت چاہیے تو یہاں کا کھانا وہاں نہیں پہنچ سکتا، جو وہاں پہنچ سکتا ہے وہ کھانا الگ ہے، اس کھانے کا نام روٹی نہیں ہے، سالن نہیں ہے، بریانی نہیں ہے، اس کا نام ہے من و سلوہ، اس کا نام ہے ایصال ثواب میں کیے گئے کوئی بھی نیک کام۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ ایک ہی چیز بچتی ہے جو آپ دونوں جہان میں برابر مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا بھی وفی الآخرہ، وہ حسنہ ہے، اور حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، اے خدا ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، بہت غور کیجئے گا، اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما۔ اگر اس نیکی کا مطلب کار خیر ہو تو آخرت میں کار خیر تو نہیں ہے، جزائے خیر ہے، آخرت میں جزائے خیر ہے، کار خیر تو یہیں پر ہے، تو یہ کون سا حسنہ ہے؟ تو نام کا تو حسنہ ہے، لیکن یہ کار خیر بھی اور جزائے خیر بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں حب علی حسن، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خوش لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اب اس روایت کو سن کے اب پڑھیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے خدا دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ آخرت کے حسنہ کی پہچان یہ وقنا عذاب النار۔ بات واضح ہو گئی؟ تو بہرحال زندگی مختصر ہے اور موت سب کے لیے یقین دار ہے، لیکن موت سے ڈر نہیں لگتا۔
کیوں نہیں لگتا وہ الگ موضوعات ہیں، بات تمام کر رہا ہوں، بس یہ بات یاد رکھیں، اب ڈریں نہ ڈریں، موت تو پھر بھی آئے گی۔ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ کیا بڑے بڑے نام تھے اس سوسائٹی میں، اس کالونی میں، سادات کے اس محلے میں، صاحبان علم، صاحبان خطابت، کیا بڑے بڑے نام تھے، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ شمار بھی نہیں کر سکتے، ایسے بڑے بڑے نام تھے، لیکن کیا ہوا؟ چلے گئے۔ جب بڑے چلے گئے تو چھوٹے نہیں جائیں گے۔ موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہے۔ کیا علامہ رشید ترابی مرحوم کی بات کریں، کیا علامہ طالب جوہری مرحوم کی بات کریں؟ ذاکر چلے گئے، ذکر نہیں گیا۔ ذاکر چلے گئے، ذکر نہیں گیا، کہ موت کے سیلاب میں سب بہہ گیا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے۔ اسی لیے آج ہم اور آپ سرکار سید الشہداء کے نام کے لیے ایصال ثواب کا عنوان قائم کیا، اور چونکہ ذاکر اول مرثیہ خوان جو مرثیہ پیش کر رہے تھے، مولا عباس کے مسائل پیش کر رہے ہیں، دل چاہتا ہے مولا عباس کے ہی مسائل کے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ لاکھوں سلام اور لاکھوں درود مولا عباس کی ذات مقدس پر، لیکن عزیزو بہت مشکل وقت تھا جبکہ حضرت عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوئی۔ کوئی مشکل نہ ہوتی قبلہ اگر ہاتھ سلامت ہوتے، آنکھ میں کچھ پڑ جائے تو کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ انسان اپنی آنکھ میں پڑے ہوئے کسی بھی ذرے کو، کنکر کو، ریت کے ذرے کو صاف کر سکتا ہے ہاتھوں سے، لیکن اگر کسی کے ہاتھ بھی سلامت نہ ہو، اس کی مشکلات کیا ہوں گی، محسوس کیجئے۔ اور ان مشکلات کو سمجھنے کے لیے بہرحال عجیب جملہ ہے کہ جو بیان کیا علماء نے، حضرت عباس نے حالت خواب میں ابراہیم قزوینی سے ارشاد فرمایا تھا، ابراہیم میری آنکھ میں تیر جب لگا جب میرے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ یہ بات یاد دلا دو کہ مولا عباس کے دونوں ہاتھ الگ الگ کٹے تھے، ایک ساتھ نہیں کٹے۔ اس کا مطلب تیر دونوں ہاتھوں کی شہادت کے بعد لگا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اے ابراہیم میں نے بڑی کوشش کی کہ آنکھ سے تیر نکال سکوں۔ پہلی کوشش تو یہی کی میں نے کہ سر کو زور سے جھٹکا دیا کہ شاید تیر، اب تیر کا انداز کیجئے کتنا بڑا ہوا کرتا تھا اور آنکھ کتنی چھوٹی ہے، تو اگر تیر معمولی اٹکا ہوتا تو سر کے جھٹکنے سے نیچے گر جاتا، لیکن اے ابراہیم تیر اتنا گہرا پیوست تھا کہ سر کو جھٹکنے سے بھی تیر نہ نکلا۔ پھر عزادارو آپ سمجھ سکتے ہو کہ جن کے ہاتھ خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ میں کٹ جاتے ہیں تو معذور بھی کوئی نہ کوئی کام تو ہاتھوں سے لے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے چاہا کہ اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو کہیں پر جمع کر سکوں، اگر کلائی سے کٹے ہوتے جمع ہو سکتے تھے، اگر کوہنی سے کٹے ہوتے جمع ہو سکتے تھے، ابراہیم میرے ہاتھ ایسے مقام سے کٹے تھے کہ دونوں بازو آپس میں مل نہیں سکتے۔ ابراہیم میں نے تیسری اور آخری کوشش اور کی، میں نے چاہا کہ میں اپنے سر کو جھکا لوں، اپنے دونوں گھٹنے اونچے کروں اور گھٹنوں کے بیچ میں تیر کے سرا پر روک کر سر کو جھٹکے سے اٹھا لوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ابراہیم میں نے سر کو جھکایا تھا
تیر نکالنے کے لیے کسی ظالم نے پیچھے سے سر پر ایسا گل مارا کہ ابراہیم میں گھوڑے پہ نہیں سنبھل سکے. میرا مولا زین سے زمین پر کیسے پہنچا نہیں پتا, کون بتائے گا. ماں ام البنین رو کے کہتی تھی لوگوں اتنا تو بتا دو, جب میرا بیٹا زین سے زمین پہ گرا تو کیا دونوں ہاتھ قطع ہو چکے تھے؟ ماں تو ماں ہے, شاید یہ سوچا کرتی ہوں کہ میں کربلا میں پہنچ جاتی, اپنے ہاتھ بڑھا دیتی, میرا لال میری گود میں گرتا زمین پہ نہ گرتا, تو میں کہوں گا اے عباس کی ماں, اگر آپ کربلا نہ پہنچ سکی تو کوئی ماں تو کربلا میں آئی ہے. ارے عباس کو لینے کے لیے, حسین پہ رونے کے لیے, اجرکم اللہ, رونے والوں میرا مولا عباس کے سرہانے پہنچا ہے. واہ غربتہ, کس طرح حضرت عباس کے سرہانے پہنچ کر امام نے کلمات ادا کیے, روتے ہوئے جاتے تھے, کمر ٹوٹنے کا نوحہ پڑھتے تھے, طاقتیں ختم ہونے کا نوحہ کرتے ہوئے عباس کے سرہانے پہنچے. عباس کے زخمی سر کو اٹھا کے گود میں رکھ لیا, عباس نے سر کو زمین پہ گرایا, 2 مرتبہ ہوا. رو کے امام فرمانے لگے بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, اپنے سر کو کیوں زمین پہ گرا دیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے آقا غلام کا سر اتنا معتبر ہو گیا کہ آقا کے زانوں کی بلندی پہ, مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو میرا سر اونچا دکھائی دے, آپ کا سر کس کے زانوں پہ ہوگا؟ امام نے فرمایا بھیا اب تم فکر نہ کرو, میری ماں فاطمہ زہرا میرے سر کو گود میں لینے کے لیے. اجرکم اللہ, رونے والوں آخری جملہ. عباس کہتے تھے مولا سے آقا میری 2 آرزویں پوری کر دیجئے. پہلی آرزو یہ ہے کہ میری لاش کو خیمے میں لے کر نہ جائے, دوسری آرزو اپنی زیارت کرا دیجئے, جب پیدا ہوا تو آپ کی زیارت کی تھی, چاہتا ہوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی آپ کی زیارت کر لوں. اللہ اکبر. رونے والوں اب کوئی بہانہ نہ کرنا, کربلا کیسے جائیں, چلا نہیں جاتا, عباس سے اٹھا نہیں جاتا, عباس سے آگ کا تیر نکالا نہیں جاتا, پھر بھی حسین کی زیارت مانگ رہے. آقا میں آپ کو زحمت نہیں دیتا مگر مجبور ہے عباس, ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک آنکھ میں سر کے زخم کا خون آ گیا. میں نے سارے مقاتل کو غور سے پڑھا مگر کہیں نہیں ملا. یہ عباس نے یہ شکوہ کیا, آقا تیر نکال دیجئے, کہتے تھے اپنا چہرہ دکھا دیجئے. حسین نے عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا, عباس نے رخ حسین کو دیکھا, حسین رونے لگے, بھائی سے کہتے تھے میری بھی آرزو پوری کر دو. کہ مولا حکم کیجئے غلام حاضر ہے. امام رونے لگے, فرمایا آج زحمت نہیں ابا, ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے لو. عباس جب سے پیدا ہوئے آج تک بھائی نہ کہا. ارے عباس نے ادھر بھائی کہا, ادھر بھائی پہ ایسے قربان ہوئے. حسین عباس کا نوحہ, حسین